بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے گرامر کی کلاس ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 اور 20 کی آیات کو دیکھیں گے۔ چیپٹر ہے ہمارا اسم کو پہچاننے کے طریقے۔ پہلے ہم وہ سارے میتھڈ آف اسم پڑھ لیں گے کہ اسم کو کس کس انداز سے ہم نے پہچاننا ہے، اور پھر ان آج کی دو آیات میں سے اسم کو پہچانیں گے کہ اگر یہ لفظ اسم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ نمبر 1 ہے کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ نمبر 2 کسی جگہ کے نام کو اسم کہیں گے، یعنی کوئی بھی جگہ ہے، قرآن پاک میں کسی بھی جگہ کا ذکر آ گیا وہ بھی اسم ہوگا۔ کسی شخص کے نام کو، تیسرا ہے کسی شخص کے نام کو خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ بھی اسم ہوگا۔ نمبر 4 کسی چیز کی خوبی یا خامی، یعنی صفت ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اس کو بھی ہم اسم صفت کہیں گے۔ نمبر 5 ہے قرآن پاک میں تمام ضمیریں جتنی بھی آپ نے یاد کی ہیں وہ بھی ساری اسم کہلائیں گی، چونکہ ضمیر بھی اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 ہے جن الفاظ کے شروع میں ال آ جائے، یعنی الف اور لام لگ جائے وہ اسم ہوگا۔ کسی بھی کام کو عربی گرامر میں اسم کہتے ہیں، یعنی جیسے کھانا پینا، سونا، بیٹھنا، چلنا، تو یہ بھی اسم ہوگا۔ پورے قرآن پاک میں جس لفظ کی آخر میں تنوین ہو، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آخر میں آ رہا ہو تو وہ بھی اسم ہوگا۔ چلیے آج کی آیات میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے گا صیب، بارش۔ اب یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے صیبن، لفظ کے آخر میں با ہے اور وہ وہاں پہ تنوین ہے، یعنی 2 زیر ہے، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے۔ من السماء، آسمان، یہ بھی اسم ہے، کسی جگہ کا، کسی چیز کا نام ہے۔ اب فی ہی میں جو ہی ہے یہ ضمیر ہے، یہ بھی اسم ضمیر ہو گیا۔ ظلماتن، لفظ کی آخر میں تنوین ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ رعدن، یہ بھی لفظ کے آخر میں تنوین ہے۔ برقن، یہ بھی لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو یہ اسم ہوگا۔ یجعلون، ڈالنا، تو یہ ایک کام ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اسم ہے۔ اصابع، انگلیاں، یہ بھی ہمارے جسم کے ایک حصے کا نام ہے، یہ بھی کسی چیز میں آ جائے گا۔ آذانی، کان، یہ بھی اسم ہوگا۔ اور یہ جو آخر میں اصابع ہم آذانہم، ہم اور ہم یہ بھی ضمیر ہے، اس لیے ان کو اسم ضمیر بولیں گے۔ اور اصابع اور آذانی یہ بھی اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ صواعق، بجلی کی کڑک۔ اب یہ دیکھیں کہ شروع میں الف اور لام ہے، لام آ گیا، الف لام آ گیا، اس وجہ سے یہ اسم ہوگا۔ حذر اور ڈر، یہ ایک صفت ہے، یعنی کسی چیز سے ڈرنا، تو یہ بھی اسم صفت ہو گیا۔ الموت، شروع میں الف اور لام آ گیا ہے، اس وجہ سے اسم ہوگا۔ اللہ آلریڈی اسم ذات ہے۔ محیطم، یہاں 2 چیزیں آ گئی، ایک تو یہ صفت ہے، یعنی کسی بھی گھیرنے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور تم چونکہ لفظ کے آخر میں تنوین ہے، یہ دونوں طرح سے یہ اسم صفت ہوا۔ بالکافرین میں دیکھیں کہ اگر بی حرف جارہ کو نکال دے تو لفظ کے شروع میں الف اور لام آ رہا ہے تو یہ بھی اسم ہوگا۔ البرق، بجلی، الف لام شروع میں آ گیا ہے، یہ بھی اسم ہوگا۔ یخطف، اچکنا، جھپٹنا، یہ ہے ایک کام، اس لیے یہ اسم ہوگا۔ ابصار، نگاہیں، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے، اسم ہوگا۔ ہم ضمیر ہے، یہ بھی اسم ضمیر ہے۔ اضاء، روشنی کرنا، روشنی کرنا یہ ایک کام بھی آئے گا اور یہ صفت بھی آئے گا، یہ دونوں طرح سے اسم ہوگا۔ ہم اسم ضمیر ہے۔ مشوا، چلنا، یہ بھی ایک کام ہے، اسم ہو گیا۔ ہی ضمیر ہے، اسم ضمیر ہو گیا۔ اظلم، اندھیرا کرنا، اندھیرا چھا جانا، یہ بھی اسم صفت بھی ہے اور کام بھی ہے۔ ہم اسم ضمیر ہے۔ قاموا، کھڑے ہو جانا، یہ بھی ایک کام میں آئے گا۔ چاہنا، یہ بھی ایک کام ہے، اسم ہوگا۔ اللہ آلریڈی اسم ہے۔ ذہب، لے جانا، یہ بھی ایک کام ہے، اسم ہو گیا۔ سمعی، کان، اور ابصاری، بصارت، نگاہیں۔
اور یہ جو اگر ہم اس سے سماعت اور بصارت دیکھیں، سننا اور دیکھنا، کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، تو یہ صفت ہو جائے گا، اسم ہوگا۔ اور اگر اس سے مراد ہم حقیقی آنکھیں اور کان لیں تو یہ ایک چیز کا نام ہے، انسانی عضو ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اسم ہو جائے گا، کسی بھی چیز کا نام آ جائے گا۔ ان کی آخر میں ہم جو ہیں وہ اسم ضمیریں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ آلریڈی اسم ہے، کلی ہر، یہ شیئن چیز، یہ بھی اسم ہے، قدیر یہ دو طرح سے اسم ہے، ایک تو یہ صفت ہے، اسم صفت ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں تنوین یعنی دو پیش ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ اسم ہو گیا۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ اسم کو پہچاننے کے 8 طریقے، اور ضمیریں بھی اسی میں، جہاں بھی ضمیر آئے گی اس کو ہم اسم ضمیر بولیں گے۔ تو یہ 8 طریقے آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔